آپ کو پچھلے دنوں کا واقعہ پتہ ہے انجینئر محمد علی مرزا کا، کہ اس نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ میں ایک سوال کے جواب میں کچھ ایسے الفاظ کہے جو ہم ہرگز نہیں کسی کو بتائیں گے، نہ ہی چلائیں گے اپنی ویڈیو خود ہم دہرانا مشکل لگ رہا ہے نا ہمیں، بالکل دہرانا مشکل ہے، اتنے برے الفاظ تو بہت برے الفاظ. ہاں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کی انٹینشن منظریہ کیا اس کا گستاخی کا تھا، نمبر 1. نمبر 2 295 اس کے اوپر بنتی ہے یا نہیں بنتی. پہلے سے ناگواری مجھے بھی ہوئی، آپ کو بھی ہوئی، سب کو ہی ہوگی، لیکن کیا اگلے 2 مرحلے جو ہیں کیا اس کے اوپر اس کی انٹینشن کو دیکھا جائے گا کہ گستاخی کی تھی یا نہیں، اور دوسرا کہ 295 جو اس کے اوپر ہوئی ہے کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیے انٹینشن تو لازمی دیکھا جائے گا، اس میں تو یہ انسان کا حق ہوتا ہے نا جی، یہ تو انسان کا ایک بنیادی حق ہے نا کہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک شخص جب ایک بات کہتا ہے اور اگر وہ بات اپنے مفہوم میں واضح بھی نہیں ہے نا، یہ تو خیر واضح بات تھی، لیکن اگر بات مفہوم میں واضح بھی نہیں ہے پھر بھی اس انسان کا حق ہوتا ہے وہ پھر اس کی وضاحت کر بھی میری بات کا یہ مطلب تھا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ نے نام مرزا صاحب کا لے دیا، مرزا صاحب کا مسئلہ کچھ اور ہے. اچھا، مرزا صاحب کا مسئلہ یہ ہے، اور شاید مجھے تو خیر اس بات کے اوپر شرح صدر ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اسی پوڈ کاسٹ میں مرزا صاحب سے ایک اور سوال بھی ہوا. اچھا، ایک سوال تو یہ ہوا نا جو انہوں نے عیسائیوں سے منسوب کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عیسائی جو ہیں وہ ایک دم پریشان ہو گئے، اس لیے کہ وہ جس ماحول میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس ماحول میں ان کے نام پہ ایک ان کے نام کے اوپر ان کے ماتھے پر ایک ٹکا لگا دیا جائے کلنک کا، اس طرح کا کہ یار یہ اس طرح سمجھتے ہیں ہمارے نبی کے بارے میں. تو اس معاشرے میں خاص طرح کی جہالت بھی پائی جاتی ہے، جذباتیت بھی پائی جاتی ہے. ہر بندہ تو نہیں صاحب علم ہوتا کہ ان مسائل کے اوپر اس کا وہ رسوخ بھی ہو اور اس کے اندر اتنا فہم بھی موجود ہو کہ رد عمل کیسے دینا ہے. تو عیسائی برادری کے جو بڑے رہنما تھے وہ پریشان ہوئے، اور کم از کم بر صغیر کی حد تک جہاں اردو بولی سمجھی جاتی ہے وہ پریشان ہوئے، ان کی پوزیشن ایک دم نازک ہو گئی. اب ایکچوئل کیا تھا کیا نہیں تھا وہ ایک الگ بحث ہے. مرزا صاحب کو کہنا چاہیے تھا یا نہیں کہنا چاہیے تھا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس وقت انہوں نے کہا جی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، تو یہ انہوں نے کلیئر مطلب اپنی بات کی. اب معاملہ یہ ہے کہ اسی پوڈ کاسٹ میں ایک اور سوال بھی ہوتا ہے. اچھا، وہ جو میزبان ہیں وہ صاحب جو ہے میں ان کو نام نہیں جانتا، لیکن وہ انہوں نے کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب کے بارے میں، مرزا صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے جی آپ کو آپ کی اکیڈمی کے دائیں بائیں جو آپ کے محلے کے لوگ ہیں وہ آپ کو 2 نمبر بندہ کہتے ہیں. اچھا، یہ لفظ بول رہے ہیں 2 نمبر بندہ کہتے ہیں. تو انہوں نے کون کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ آپ کے دائیں بائیں جو بھی، انہوں نے پھر آگے محلے والے سامنے والے میں ابھی کوئی ملا تھا مجھے، اس نے بھی یہ بات نیبرہڈ کے کچھ لوگ. اچھا خیر یہ انہوں نے امپریشن دیا کہ جی آپ کے تو علاقے کے لوگ. اب اس کا بڑا اچھا جواب دیا جا سکتا تھا، اچھے انداز میں جواب دیا جا سکتا تھا. اب مرزا صاحب نے کیا جواب دیا مجھے نہیں پتا، کہ یہ پروگرام اگر چلا سکے تو کمال ہو جائے. انتہائی نامناسب جواب دیا، اچھا، انتہائی ہلکا جواب دیا، اور عقل اور شعور سے ہٹ کے جواب دیا. نہ اس میں عقل تھی، نہ شعور تھی اس جواب میں، نہ فہم تھا، اور نہ معاشرے کی نزاکتوں کو جان رہے ہیں. ایک بندہ یار ایک بندہ صرف ٹی وی چینل، کیمرہ، پوڈ کاسٹ اور کیمرے کے پاس آپ بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا یہ ذمہ داری نہیں ہوتی انسان کی کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ اچھا چلیے، اب جب آپ کو 4 بندے سننے لگ جاتے ہیں، 4 بندے آپ پڑھتے ہیں، آپ بولتے ہیں، آپ لکھتے ہیں، اور آپ کو 4 بندے فالو کرتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بڑھ نہیں جاتی کہ آپ اس معاشرے پہ اثرات مرتب کر رہے ہیں؟ اچھا جب آپ بار بار کہتے ہیں، میں نے ان کو بہت زیادہ سنا تو نہیں ہے، لیکن میں نے کئی دفعہ یہ جملے اس طرح کے سنے ہیں چھوٹے موٹے جو ان کے پروگرامز میں، کہ جی میرے اتنے فالوورز، میرے اتنے ملین فالوورز، بلکہ اس طرح کے جملے بھی انہوں نے بولے ہیں کہ بعض انبیاء بھی آئیں تو میرے فالوور دیکھ کے پریشان حیران ہو جائیں. استغفر اللہ. مطلب یہ تو ان کا مزاج ہے نا، یہ تو ان کا مزاج ہے نا کہ وہ بات جب کرتے ہیں. اس پہ بھی میں آؤں گا تھوڑی دیر کے لیے. اچھا اس طرح کی باتیں جب وہ کرتے ہیں تو کیا احساس ذمہ داری کسی چیز کا نام نہیں ہے کہ یار اگر آپ کہتے ہیں میرے ملین فالوور، یوں کر کے اوپر ہو گئے جب کہتے ہیں، تو ان ملین فالوورز کا بوجھ جب آپ کے اوپر آتا ہے تو احساس ذمہ داری بڑھ نہیں جاتا؟ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. نوجوان غلطی کرتا ہم کیا کہتے ہیں؟ چلو یار منڈا خنڈا ہے. لیکن وہی جب بڑا غلطی کرتا ہے تو تب ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یار اس کو شرم نہیں ہے، اس کی عمر دیکھو یار. بالکل. ایک بندہ 10 فالوور لے کے بیٹھا ہوا، وہ کوئی اس طرح کی فضول حرکت کرے گا تو اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، دیکھتا ہی نہیں ہے. لیکن جب ایک بندہ ملین کی رٹ لگائی، اچھا خیر جب انہوں نے اس کو کہا کہ آپ کو تو محلے کے لوگ 2 نمبر کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، آپ یقین کیجئے اتنے نامناسب لفظ، وہاں بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے رہے ہیں وہ
استغفراللہ. وہاں بھی وہ الفاظ جو بول رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کے کہہ رہے ہیں کہ جی 8 ارب مسلمان، 8 ارب دنیا کی آبادی ہے، اس میں 2 ارب مسلمان ہیں، باقی 6 ارب نبی پاک کے بارے میں بھی یہ باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب وہ بہتر یہ وہ وہیں پہ سنا جائے، میرا دل نہیں کر رہا دہرانے کا. اب یہاں پہ بھی دیکھا جائے تو نیت تو نہیں ہے. اب یہاں پہ دیکھا جائے تو نیت تو نظر نہیں آ رہی نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن الفاظ کی طرح توہین امیز ہے. ہمیشہ یقیناً اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں، جب آپ کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، 295 لگائی جا رہی ہے، تو پھر یقیناً دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے عقائد کیا ہیں. آپ واقع توہین کے عادی ہیں، آپ نے عقیدے کے اعتبار سے توہین کی ہے، یا آپ کا مزاج اس طرح کا ہے، یا آپ نے دانستہ توہین کی ہے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ یہ تو بہرحال ہم یہ تو مانتے ہیں کہ ان کی مقصود توہین نہیں تھا. اچھا، یہ تو میں تو کم تسلیم کرتا ہوں ان کا مقصود توہین نہیں تھا. لیکن پھر کیا جائے؟ سوال تو یہ میں الٹا آپ سے کرتا ہوں، پھر جواب بھی میں خود دے دیتا ہوں. ایسے بندے کا نا اگر اس بندے کو اوپر 295 نہ لگائی جائے گی تو کم از کم اس کا نفسیاتی معائنہ کرانا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک شخص جو ہے وہ دیکھیے، ہمارے ایک بڑی عام بات کی جاتی ہے، ہمارے دوست ہم سے سوال کرتے ہیں، میری وال پہ آگے اتنے لوگ لگے ہوتے ہیں جی اس نے توحید کی بات کی، اس نے توحید کی بات کی. اور میرے بھائی توحید کی بات کی، جب دیکھیں بطور اہل حدیث میں بات کرتا ہوں، اہل حدیث کے حوالے سے ہمارا تو خیر دعویٰ بھی ہے نا، اور الحمدللہ ہم سمجھتے بھی ہیں کہ اس معاشرے میں اہل حدیث نے توحید کی دعوت کو عام کیا. لیکن جب پاکستان بنا تھا، پاکستان میں لاہور میں کتنی اہل حدیث کی مسجدیں تھیں؟ ڈاکٹر صاحب لاہور میں اہل حدیث کی 2 مسجدیں تھیں، حافظ العین صاحب. اچھا، اس وقت کتنی مسجدیں ہیں؟ 1000 سے اوپر مسجد ہے. 1000 اوپر سے مسجد، ملین فالوور تو لاہور میں ہی ہو گیا اہل حدیثوں کے. لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کی دعوت میں یہ کوئی یکتا نہیں ہے موصوف کہ ان سے پہلے اس معاشرے میں توحید کا کوئی بات نہیں کرتا تھا، توحید کا کوئی پرچم نہیں لے رہا تھا. اب معاملہ یہ ہے کہ توحید کی دعوت کرنے کا تو اچھا چلیں، اسلوب کیا ہے جناب؟ اختلاف کا اسلوب حضرت کا کیا ہے؟ میں نے جو یہ بات کی ہے کہ ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نفسیاتی معائنہ کروایا جائے. حضرت صاحب اختلاف کرتے ہیں اس اسلوب میں. ایک دفعہ ایک ان کے پروگرام میں ان کا جملہ یہ تھا کہ جب کچھ اسلاف نے جی یہ بات یوں کیا تو کہتے ہیں جی ایسے اسلاف کے خطرے چیک کرانے چاہیے. آن دی ریکارڈ یہ جملہ ہے کہ ایسے اسلاف کے خطرے چیک کرائیں. اب اسلاف کی تعریف کریں نا، کیوں جی انہوں صاحب اسلاف سے کیا مراد ہے؟ آپ میں سب سے پہلے صحابہ آتے ہیں، پھر تابعین آتے ہیں، سب سے پہلے صحابہ آتے ہیں، پھر تابعین آتے ہیں، تبع تابعین آتے ہیں، پھر ائمہ محدثین آتے ہیں. اب یہ اختلاف کر رہے ہیں. دیکھیں ایک بندے کو اختلاف کا اسلوب بھی نہیں پتا تو وہ بندے کو تو چیک کرانا چاہیے نا معاملہ. اور پھر یہ تو میں نے 1-2 باتیں کی ہیں نا، اس طرح کی 20 مسائلیں موجود ہیں. سیدنا ابو بکر کے بارے میں ایک دن کہنے لگے جی سیدنا ابو بکر اگر دوبارہ دنیا میں اگر آ جائیں تو سقیفہ بنی سعدہ میں اپنے فیصلے کے اوپر ضرور پچھتاوے کا شکار ہوں یا اپنے نظر ثانی کریں. یا یہ کہ یار کوئی ایک بات ہوتی ہے، کوئی شخصیت آپ سے بچتی ہے، کوئی بندہ بچا تو ہے آپ کی زبان سے. تو بات وہ آپ نے فرمایا کہ 295 لگتی یا نہیں لگتی، 295 لگے یا نہ لگے یہ تو بہرحال علماء کا کام ہے کہ علماء بیٹھ کے اس کے اوپر جائزہ لیں کہ ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے. یا پھر یہی کہوں گا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال وہ تو ان کی نیت سے انہوں نے نہیں کیا، لیکن ایک احتیاط ہوتی ہے، مثال دینے میں بھی ایک احتیاط لازم ہوتی ہے.